آئیے اس نئے جائزے میں سیدھا ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج ہم گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی GPS کے اندرونی ترکیب کو سمجھیں گے۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں کہ کس طرح خلا میں فرزانہ خلائی ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ کی نیویگیشن کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج ہم آربیٹل میکینکس کے بنیادی اصولوں سے لے کر زمین پر سگنل کے عام مسائل تک کا مکمل سفر طے کریں گے۔ اچھا، اس جائزے کا بنیادی ڈھانچہ کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم خلائی نظامت دیکھیں گے، پھر ٹرائی لیٹرلیشن اور آپس میں ملتے دائروں کو سمجھیں گے، اس کے بعد زمینی کنٹرول اور اضافیت کا جائزہ لیں گے، پھر سگنل کی رکاوٹ اور آخر میں اسمارٹ فون کی متبادل حکمت عملی۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، خلائی نظامات، بلندی پر موجود بنیادی ڈھانچہ۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 20,200 کلومیٹر۔ یہ کوئی عام فاصلہ بالکل نہیں ہے، یہ وہ شدید بلندی ہے جہاں US اسپیس فورس کا مینج کیا ہوا یہ عظیم سیٹلائٹ کانسٹلیشن زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ خود سوچئے، اتنی عظیم بلندی سے عام زمین تک سگنلز کا آنا واقعی حیران کن ہے۔ اب اس وقت زمین کے گرد تقریباً 31 آپریشنل سیٹلائٹس موجود ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مکمل گلوبل کوریج کے لیے صرف 24 سیٹلائٹس کی ہی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باقی کے سیٹلائٹس وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں بیک اپ کے طور پر وہاں موجود ہیں، تاکہ اگر خلا میں کسی بھی قسم کی خرابی آئے تو ہمارا نیویگیشن کا نظام بالکل فیل نہ ہو۔ تو ان کی میکینکس کس طرح کام کرتی ہیں؟ دیکھیے، ہر سیٹلائٹ دن میں 2 بار زمین کا چکر لگاتا ہے، اور ان کے آربٹس کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ زمین کے کسی بھی حصے سے ہر وقت کم از کم 4 سیٹلائٹس ضرور نظر آئیں، اور یہ مسلسل 2 چیزیں گراؤنڈ ڈیوائسز کی طرف نشر کر رہے ہوتے ہیں، ایک اپنی بالکل ایگزیکٹ لوکیشن اور دوسرا آن بورڈ ایٹامک کلاک سے آنے والا انتہائی درست وقت۔ آئیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ٹری لیٹریشن اور قطع کرتی کرے، ریاضی کا جادو۔ یہاں جو کیلکولیشن استعمال ہوتی ہے اسے ٹرائی لیٹریشن کہتے ہیں، اور یہاں ایک عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اکثر GPS کا نام سن کر ٹرائنگلز کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں اس نظام میں مثلث یعنی ٹرائنگلز کا کوئی وجود نہیں۔ یہ اصل میں 3 ڈائمینشنل کوریلانی سفیئرز ہوتے ہیں جو آپس میں ٹکراتے اور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ہمارا اسمارٹ فون خلا میں کبھی کوئی سگنل نہیں بھیجتا، وہ صرف سنتا ہے۔ اور یہ پورا تصور اس ایک آسان سی مساوات پر کھڑا ہے، کیونکہ ریڈیو ویوز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں، اس لیے فاصلہ معلوم کرنے کے لیے روشنی کی رفتار کو وقت کے توقف یعنی ٹائم ڈیلے سے ضرب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خلا سے ایک سگنل کو زمین تک آنے میں 0.07 یعنی 0.07 سیکنڈز لگتے ہیں، تو کیلکولیشن سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیٹلائٹ تقریباً 21,000 کلومیٹر دور ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کس طرح ایک ایگزیکٹ لوکیشن بناتے ہیں۔ پہلا سیٹلائٹ ایک بہت بڑا اسفیئر یا ببل بناتا ہے، پھر دوسرے سیٹلائٹ کے شامل ہونے سے یہ دونوں ببلز مل کر ایک دائرہ بناتے ہیں۔ جب تیسرا سیٹلائٹ آتا ہے تو یہ دائرہ مزید چھوٹا ہو کر صرف 2 پوائنٹس پر آ جاتا ہے، ایک پوائنٹ خلا میں اور ایک زمین پر۔ ظاہر سی بات ہے، ڈیوائس زمین والے پوائنٹ کو ہی سلیکٹ کرتی ہے، اور آخر میں چوتھا سیٹلائٹ وہ اس پوری کیلکولیشن کی آخری اور سب سے ضروری درستگی فراہم کرتا ہے۔ ان دونوں کا موازنہ اس معاملے کو بالکل شفاف کر دیتا ہے۔ 3 سیٹلائٹس ہمیں میپ پر لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ فراہم کرتی ہیں، یعنی ایک سمپل 2D پوزیشن۔ لیکن چوتھا سیٹلائٹ نہایت لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے عام اسمارٹ فونز کی انٹرنل کلاکس ان مہنگی خلائی اٹامک کلاکس جیسی درست نہیں ہوتی۔ تو چوتھا سیٹلائٹ اس وقت کی غلطی کو ٹھیک کرتا ہے اور ساتھ ہی بلندی یعنی الٹیٹیوڈ کا حساب بھی لگاتا ہے، تب جا کر ہمیں ایک مکمل اور پرفیکٹلی ایکوریٹ 3D پوزیشن ملتی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، زمینی کنٹرول اور اضافیت، وقت کی تبعیت یعنی فزکس۔ اب اس سلائیڈ پر ذرا غور فرمائیے گا، یہ واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق وقت کی رفتار ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ خلا میں سیٹلائٹس بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہے ہیں، اور وہاں زمین کی کشش ثقل کا اثر بھی کم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلائی گھڑیاں زمینی گھڑیوں کے مقابلے میں مختلف سپیڈ سے ٹک ٹک کرتی ہیں۔ اور اس فرق کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ وقت کی صرف ایک نینو سیکنڈ کی غلطی
جی ہاं، صرف ایک نینو سیکنڈ کی زمین پر 30 سینٹی میٹر کے فاصلے کی غلطی پیدا کر سکتی ہے۔ وقت کا یہ پیمانہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے تصور کرنا بھی ناممکن سا لگتا ہے، لیکن یہی زمین پر ایک فزیکل ایرر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایٹامک لیول پر باریک بینی کسی بھی صورت لازمی ہے۔ اگر طبعی جدوں کی ان ایڈجسٹمنٹس کو بالکل اگنور کر دیا جائے تو صرف ایک دن کے اندر تقریباً 10 کلومیٹر کی لوکیشن ایرر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے زمینی اسٹیشنز 24 گھنٹے ان سیٹلائٹس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ وہ مسلسل کریکشنز اور اپڈیٹس خلا میں بھیجتے رہتے ہیں تاکہ پورے سسٹم کا ٹائم اور کوآرڈینیٹس آپس میں پرفیکٹ سیمیٹری میں رہیں۔ چوتھا حصہ، سگنل کی رکاوٹ اور ملٹی پاتھ زمینی مشکلات۔ اب بات آتی ہے اسٹریٹ لیول کی، جہاں تھوڑی مشکلات ہیں۔ اکثر جب گھنی آبادی والے شہروں میں ہوں، جہاں بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز ہوتی ہیں، تو میپ پر بلو ڈاٹ عجیب انداز میں جمپ کرنے لگتا ہے۔ اسے ملٹی پاتھ ایرر کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کمزور ریڈیو سگنل سیدھا ریسیور تک پہنچنے کے بجائے آس پاس کے شیشوں اور عمارتوں سے ٹکرا کر باؤنس ہو کر پہنچتے ہیں۔ اس سے میپ کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے اور فاصلہ اصل سے لمبا دکھنے لگتا ہے۔ اور مسئلہ صرف شہری ٹکراؤ کا ہی نہیں ہے، کچھ فزیکلی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ان سگنلز کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ کانکریٹ، پتھر یا دھات، ان چیزوں کے آر پار لائن آف سائٹ سگنلز نہیں گزر سکتے۔ جیسے اگر آپ کسی گہری ٹنل میں چلے جائیں تو اس کی چھت خلا سے آنے والے سگنلز کے سامنے ایک مکمل سالڈ دیوار بن جاتی ہے اور سسٹم بلینک ہو جاتا ہے۔ جب فضا میں موجود انہی رکاوٹوں اور سگنل کی ان تکراہٹوں کو مد نظر رکھا جائے تو ڈیوائسز کی ایکیوریسی میں واضح فرق آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام سمارٹ فون تقریباً 3 سے 5 میٹرز تک کا مارجن دیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ملٹری یا ماڈرن ڈوئل فریکوینسی آلات 30 سینٹی میٹر سے بھی کم کی بے مثال درستگی دکھاتے ہیں۔ اور اب پانچواں اور آخری حصہ، سمارٹ فون کی متبادل حکمت عملی، چیٹ شیٹ۔ یہ سلائیڈ واقعی بڑی دلچسپ ہے۔ اسے اسمارٹ فونز کی چیٹ شیٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ سوچا جائے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب کسی پارکنگ گراج یا ٹنل میں بنیادی میتھ فیل ہو جاتا ہے اور 4 سیٹلائٹس دستیاب نہیں ہوتے تو اسمارٹ فون کیا کرتا ہے؟ وہ بیسکلی چیٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہ فوراً اپنے ارد گرد کے وائی فائی سگنلز، سیلولر ٹاورز اور ڈیوائس کے اندر موجود ایکسیلرومیٹر سے ڈیٹا جمع کرتا ہے اور اس سے اندازاً ایک لوکیشن کا پتہ لگا لیتا ہے۔ یہی وہ سیکنڈری فال بیک اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے ہمارا راستہ ڈیوائس کی اسکرین پر اچانک مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا۔ تو آخر میں اس سوال پر ضرور غور کیا جائے، جب بھی کوئی عام سی ڈیوائس شہر کی بھری ہوئی سڑکوں پر بہترین اور مسلسل نیویگیشن فراہم کرتی ہے تو کیا یہ حیران کن نہیں کہ 20,000 کلومیٹر کی بلندی سے ایک نادیدہ جیومیٹری، ایک انویزیبل فورس اسے گائیڈ کر رہی ہے؟ مادی رکاوٹوں کے باوجود آربیٹل میکینکس اور آئنسٹائن کی فزکس کا یہ نظام کس قدر بے مثال ہے۔ یہ طبیعت اور ریاضی کا ایک انتہائی بہترین توازن ہے جو دن رات اس انویزیبل انفراسٹرکچر کو چلا رہا ہے۔ امید ہے اس جائزے سے ہمیں اسپیس ٹیکنالوجی اور نیویگیشن کے اس عظیم اصول کو بہتر سمجھنے میں ضرور مدد ملی ہوگی۔